السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ایک طرف جنگ بندی کے بعد جو دوسرے مرحلے کے مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، اور دوسری طرف جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری ہے۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی جو یرغمالی تھے ان کے باقیات کو اسرائیل کے حوالے کیے گئے تھے ریڈ کراس کے ذریعے، جبکہ آج اسرائیل کی جانب سے 30 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں، فلسطین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ تبادلہ ہے جس میں یہ طے پایا ہے کہ ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش یا ان کے باقیات کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 15 لاشیں فلسطینیوں کے حوالے کیے جانے ہیں۔ تو گزشتہ روز جو 3 لاشیں ان کی جو باقیات کو حوالے کیا گیا تھا، اس کے بعد غزہ کو 30 لاشیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ یہ وہ لاشیں ہیں جو اسرائیلی قید کے اندر تشدد اور دیگر واقعات کے نتیجے میں وہ جان سے گئے ہیں، فلسطینی ہیں جن کو اب اسرائیل جو ہے وہ حوالے کرتا ہے۔ ابھی تک جو حوالے کیے گئے ہیں لاشوں کو وہ تقریباً 225 سے زائد ہو گئی ہیں، جبکہ حماس کی جانب سے بھی مسلسل اسرائیلی جو کہ یرغمالی ہیں ان کی جو باقیات ہیں ان کی حوالے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز جو 3 لاشیں فراہم کی گئی تھیں ان کے حوالے سے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے ان میں سے کچھ لاشیں جو ہے وہ قابل شناخت نہیں ہیں، جبکہ ابھی تک 11 لاشوں کے حوالے سے اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حماس کی جانب سے وہ 11 لاشیں ابھی بھی اسرائیل کے حوالے کیے جانا ہے۔ جبکہ یہ جو 3 لاشیں گزشتہ حوالے کی گئی تھی ان کے حوالے سے ریڈ کراس نے بھی کہا ہے یہ لاشیں جو ہے وہ اسرائیل کی ہاسپٹل میں منتقل کر دی گئی ہیں، لیکن یہ لاشیں نامعلوم ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جو لاشیں ہیں ان کے جسمانی اعضاء جو ہیں اسرائیل منتقل کیے گئے وہ کسی بھی یرغمالی کے نہیں ہیں، وہ ان سے میچ نہیں کرتی ہیں، یہ ایک ان کی جانب سے کہا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے جو غزہ کے اندر اپنی کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ دراصل دفاعی نوعیت کی کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ فوجی حملہ نہیں ہے بلکہ اپنی دفاع میں کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ خان یونس کے علاقے میں ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں متعدد عمارتیں وہاں پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ رات میں کارروائی کے نتیجے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے یہ العربیہ سمیت دیگر جو فلسطینی جو نیٹ ورکس ہیں یا پھر اسرائیل کے جو اخبارات ہیں ان کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی تھی کہ 3 جو فورسز جو شہری ہیں غزہ کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ڈرونز جو ہے وہ مسلسل اس علاقے میں اڑ رہی ہیں، جبکہ فضائی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور اس میں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کو ابھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ قطر اور مصر کے سربراہی میں جو مذاکرات کا جو سلسلہ ہے دوسرا فیز ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس میں خاص طور پر غزہ کے اندر جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس جو ہے وہ قائم رکھنے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، جس کا میں نے اپنے کل کے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس میں آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان کے حوالے سے بھی جو امریکی فریق ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو فورسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال پاکستان کی جانب سے ابھی اس طرح کے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان کے ایک وزیر کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا جس کو وزیر دفاع کی جانب سے سختی سے مسترد کر دیا گیا ہے اور سختی سے اس کی تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی پاکستان کی جانب سے ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ غزہ کے اندر فورسز کو بھیجا جائے۔ ابھی تک اس کی کوئی کلیئر معلومات سامنے نہیں آئی پاکستان کی جانب سے۔ دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں جنوبی ایشیا کے اندر، تو پاکستان اور انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو سرد مہری تھی ایک عرصے سے جاری تھی، خاص طور پر جو جنگ ہوئی تھی مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کے بعد سے ہی ایک ٹرمپ اور مودی کے درمیان ایک سرد مہری کی ایک کیفیت جاری تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر، اس سرد مہری کے اندر جو کل ہم نے دیکھا کہ جو 10 سالہ ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے وہ بڑا تشویشناک قسم کا معاہدہ ہے، جو کہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ امریکہ اور بھارت نے ایک ایسے معاہدے کے اوپر دستخط کیا ہے جس میں بھارت کو لامحالہ امریکی ٹیکنالوجی، امریکی اسلحہ اور امریکہ کے جو دیگر جو ایکوپمنٹس ہیں ان کے اوپر ایک دسترس حاصل ہو جائے گا، ٹیکنیکس کے اوپر دسترس حاصل ہو جائے گا، فورسز ٹو فورسز جو ان کی جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو
خطے کے ممالک ہیں ان کو ایک کنسرن لامحالہ پیدا ہو گیا. اس میں پاکستان تو سرفہرست ہے ہی، جبکہ بھارت کے جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کنسرنس ہیں. چائنا کو بہت زیادہ کنسرنس ہے اس حوالے سے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ خطے کے اندر جو چودھری بننے کا جو ایک کانسیپٹ لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کانسیپٹ کو ایک تقویت ملتی ہے، اور اس سے بھارت جو ہے وہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ توازن، اس کی توازن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں بگڑ جاتا ہے طاقت کا توازن. تو لہٰذا ابھی پاکستان نے بھی اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جو معاہدہ ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اس کے پروس اینڈ کونس کو ہم پراپرلی ہم اس کو تحقیق کر رہے ہیں، اس کی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس نوعیت کے ہیں، اس میں کیا کیا ہمارے خلاف چیزیں جا سکتی ہیں، اس کو تمام تر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی قائم کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کی جو کوششیں ہیں، ایک تو افغانستان کی طرف سے جس کو پاکستان نے انتہائی سختی کے ساتھ کچل دیا، آپ کو پتہ ہے، جو کہ ہم مسلسل بتاتے رہے ہیں. دوسری طرف جو پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کے لیے بھی بھارت کی کوششیں جاری ہے. ابھی ایک جو ملاح تھا یا جو فشر مین، اس کو پاکستان کی ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا ہے. اس سے پہلے اس فشر مین کو انڈیا کی ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا تھا. اس کے بعد سے اس کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا انڈیا کے اندر، اور اس کے بعد اس کو ٹریپ کیا گیا. اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کام کیا، ہمارے لیے کام کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اسی جیل کے اندر سڑتے رہو گے. تو اس کے بعد اس یہ جو فشر مین تھا اس نے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی، اور اعجاز ملا ان کا نام ہے. اور حامی بننے کے بعد اس کو ٹاسک کیا دیا گیا؟ ٹاسک یہ دیا گیا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی وردیاں، ان کے ٹیکس وغیرہ خرید کر بھارت کے حوالے کر دیں. اب وہ اس کے تھرو کیا کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، وہ پاکستان آ گیا اور اس نے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا. تو پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ شروع دن سے جب اس نے اپنی یہ جو خریداری کی سرگرمیاں شروع کی تھی تو ہی اس کی پیچھے لگی ہوئی تھی. جب اس نے ایک قابل اعتراض اماؤنٹ کے حد تک اس نے جب یہ وردیاں خریدی ہیں تو اس کے بعد سے اس کے اوپر ریڈ کر دیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. اور اس نے اپنے اعترافی بیان کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا کہ وہ بتایا کہ اس کو بھارت کی جو ایجنسیاں تھیں انہوں نے ٹریپ کرنے کے بعد اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، جس میں پاکستان نیوی کے، پاکستان کی جو آرمی ہے، ریگولر آرمی ہے، اس کے ایئر فورس کے، اور پھر رینجر سمیت دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی باقاعدہ وردیاں اور ان کی جو ٹیکس ہے وہ یہ پاکستان میں خرید کر ان کو بھارت میں فراہم کر رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے پھر اپنی کوئی جو فورسز بنا کے ان کو پاکستان کے اندر بھارت انسٹال کرنا چاہ رہا ہو، اور جس کے نتیجے میں یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہاں پر کوئی فالس فلیگ آپریشن ان وردیوں کے ذریعے کرنا چاہ رہا ہو، یا دوسرا یہ کہ اپنے جو آپریٹیوس ہیں ان کو بہنا کے کوئی پاکستان کے اندر کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہو. لیکن پاکستان کی جو ویجیلنٹ جو فورسز ہیں ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ جو بڑی سازش تھی بھارت کی یہ ناکام ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ جو آپریشن سندور ہے اس میں ایک ناکامی کے بعد جس طریقے سے سزا دی گئی تھی بھارت کو، اس کے بعد سے مسلسل کوششیں کر رہا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جا سکے اور پاکستان کے اندر کوئی انریسٹ پیدا کی جا سکے. لیکن ہماری جو فورسز ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے، اور انہوں نے اس طرح کی کئی جو کوششیں ہیں بھارت کی جانب سے وہ فائل کر دی ہیں، ان کو ناکام بنا دیا ہے. ابھی بلوچستان کے اندر سے بھی کچھ اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کارروائی پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، جس کی ابھی تفصیلات آنا باقی ہے، جس میں متعدد جو فتنۃ الہندوستان کے جو آپریٹوز ہیں ان کو مارا گیا ہے. اور ان کی ایگزیکٹ فگر تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک بہت بڑی کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کے سائڈ میں جس طریقے سے KPK کے جو بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ ان ایریاز کے اندر بھی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز جو کمانڈر ان کے مارے گئے تھے فتنۃ الخوارج کے، وہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی جو کہ ایک شیڈو وزیر دفاع کے طور پر کام کر رہے تھے ان کے لیے، اور جس کو مارنے کے بعد ایک بہت یہ ایک بڑی جو سازش تھی وہ آخرکار ناکام ہو گئی تھی، اور ایک بڑے ڈیزاسٹر سے پاکستان کو
بچایا گیا تھا۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی جو کوششیں ہیں اس کی جانب سے جو کی جانے والی کوششیں اس کے نتیجے میں مسلسل طور پر بھارت جو ہے اپنی شرنگیزیوں میں ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی افغانستان کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ترکیہ کے اندر استنبول میں جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد سے اب 6 نومبر تک جو سیز فائر ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، لیکن ابھی بھی تناؤ لامالہ جاری ہے، اور دوسری طرف وہاں سے انفلٹریشن کی مختلف جو خبریں ہیں وہ بھی آتی رہتی ہیں، اکا دکا کارروائیاں ہوتی ہیں جن کو پاکستان کے جو فورسز ہیں وہ ناکام بنا رہی ہوتی ہیں۔ تورکھم بارڈر جو ہے وہ سمیت جو چمن کا بارڈر ہے وہ مسلسل بند ہے، لیکن ابھی تورکھم بارڈر کو کھول دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے، اور صرف یہاں سے جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں ان کو واپس بھجوانے کے لیے تجارت اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ابھی بھی بند ہے۔ ایون ویزے کے اوپر بھی ان کی جو آمد رفت ہے، پیدل آمد رفت ہے، وہ بھی دونوں ممالک کے درمیان بند ہے۔ صرف یہاں سے جو غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجنے کے لیے بارڈر کو کھولا گیا اور ان کو مسلسل یہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ پنجاب کے گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل طور پر وہاں سے اپنے صوبے سے ان غیر قانونی مقیم افغانیوں کو پکڑ کر باہر نکال رہی ہے، بلکہ تمام مساجد کے اندر اور پھر پورے محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر سب کو یہ ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں کہ کسی نے بھی ان کو مکان دے دیا یا ان کو سہولت کاری کی تو ان کے خلاف بھی بہت بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اب جو ہے عوام جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو نہ دیا جائے اور ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ جو فورسز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے حوالے کر دیے جائے۔ میں آپ کو بتا دوں رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جس میں بڑی ڈیولپمنٹ ابھی گزشتہ روز جو ایک کہا گیا تھا یوکرین کی جانب سے کہ ایک انتہائی ہیوی جو میزائل ہے اس کا تجربہ کیا گیا ہے، بلکہ وہ میزائل استعمال کیا گیا ہے یوکرین کے خلاف، تو اس کے بعد سے ایون رشیا اور امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم ایک اس سے جب سوال کیا گیا کہ کیا وہ کوئی نیوکلیر اپنی کیپیبلٹی کا کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انٹرنیشنلی بہت زیادہ کنسرن پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا میں نیوکلیر نان پرولیفریشن کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا رہتا ہے، لیکن وہ خود جو ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک نیوکلیر ٹریٹی ہے جو رشیا کے ساتھ اس سے بھی باہر نکل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا نیوکلیر جو بم کا جو دھماکہ کرنے کے بارے میں وہ بتاتا بھی ہے۔ تو خاص طور پر ایران کی جانب سے اس حوالے سے بہت سخت قسم کا بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ جو امریکہ ہے جو خود کو دفاع کا علمبردار قرار دیتا ہے، در حقیقت جوہری ہتھیاروں سے لیس گنڈا بن چکا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ ملک ہے جو برسوں سے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر تنقید کرتا رہا ہے، مگر اب خود بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عباس رکشی کہتے ہیں کہ عالمی برادری سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ امریکہ کو جوہری پھیلاؤ کو معمول بنانے کے اس خطرناک رویے پر جوابدہ ٹھہرائے، اور دنیا میں جوہری پھیلاؤ کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ خود امریکہ ہے۔ اچھا، یوکرین اور رشیا کی یہ جو اس تناؤ ہے اس میں جو امریکہ کی انٹری ہے اس کے بعد سے یوکرین کی جانب سے ایک بڑی کارروائی ابھی رشیا کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی یوکرین میں کی گئی ہے، جس میں یوکرین کے اندر ایک بریگیڈ اور ایک یونٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ 77ویں بریگیڈ ہے یوکرینین فورسز کی، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ سامنے آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔